بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. سامعین اکرام، ایک دیوبندی ہے جس کا نام عمران ہے. وہ ہمیشہ نور حسن رضوی صاحب کے پاس کال کرتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے. جب نور حسن رضوی صاحب سوال کر دیتے ہیں تو وہ کال کٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. ایسا کئی مرتبہ نور حسن رضوی صاحب کو کال کیا. آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے یہ عمران دیوبندی نور حسن رضوی صاحب کو کتنی گالیاں دے رہا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سیاہ تھا. تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں. جب نور حسن رضوی صاحب نے اس کو جواب دیا تو وہ کال کٹ کر کے بھاگ گیا. میں آپ کو دوسری آڈیو بھی پیش کروں گا اور تیسری آڈیو بھی پیش کروں گا جو اس کا عمران دیوبندی کا بیٹا ہے جو عالم ہے. آپ حضرات پہلے اس آڈیو کو سن لیں. ہلو. ہاں بھائی، ابے تو اپنی ماں کا دودھ پیا نہیں، تمہیں بات نہیں کرتا تو سالے. اب کسی حرام کی اولاد ہے، حلال کیا تو بات ہی نہیں کرتا. تم نے بلیسنگ نمبر کو ڈالے سالے نہ مرد. اب مرد ہے، بلیسنگ نمبر نکال، بات کر سالے. جاہلوں سے بات کرنا میری عادت نہیں ہے. جاہل نہ، ابے جاہل تو سالے پکا. تیرا خاندان پورے بریلوی جاہل ہے سالے. تیرا اعلیٰ حضرت بھی جاہل تھا پکا، شیعہ تھا وہ شیعہ پکا. اشنا اشیر شیعہ سے تعلق رکھا تھا اور ایران سے تعلق رکھا تھا. وہ ایرانی تھا، ایرانی پکا شیعہ. تو سچ بول رہا ہے؟ سچ. اگر خدا کی قسم جھوٹ بولو تیرے پیشاب میں ڈوب مروں گا. اگر میں باپ کا نہیں بھنگے کہہ دیا مجھے. تو تھانوی کو مسلمان مانتا ہے یا کافر؟ الحمدللہ مسلمان مانتا ہوں. تھانوی کو؟ ہاں بالکل. اچھا، تجھے شریعت کا جو حکم ہے وہ معلوم ہے کہ کسی کافر کے کفر میں شک کرنا یہ خود ایک کفر ہے؟ بے شک بالکل. تو تھانوی نے اگر مسلمان مانا ہو تو تھانوی کو پر یہ کفر کا فتویٰ لوٹ کے جائے گا یا نہیں؟ جو ان کو ہوگا. مجھ سے دوسرے کا مطلب میں تو اپنے فتویٰ مانوں. مجھے تھانوی کے فتوے کا تعلق دیکھ تھانوی کو فتویٰ. تو نے ابھی کہا کہ شریعت کا فتویٰ مجھے معلوم ہے. شریعت کا اچھا چل بتا. مفتی تھانوی کا ماں سے تھانوی کا فتویٰ مانتا ہے تو ان پہ یقین ہے تیرا؟ ارے سن تو، تیرا تھانوی فتویٰ پہ یقین ہے تیرا؟ بتا ایمانداری سے. سن پہلے میری بات مان لوں گا میں، تیری بات مان لوں گا بھائی. تیرے اعلیٰ حضرت کے بارے میں موس تھانوی جو فتویٰ دیا ہے تیرا اس پہ ایمان ہے؟ پہلے بات کو سن میری. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتے کی طرح بھونکے مت چلا جا. چل سنا. تو نے کہا میرے بتا پہلے تو. چپ نا، چپریا نہیں، چپریا سور. ابے تو نے کہا میں تو تیرے گھر آ رہا ہوں تو گھر میں گزر ہوں. اگر تم آتا کیوں نہیں ہے سور کی اولاد؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ ایڈریس تو دے. دیکھ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ رامپور، یو پی اتر پردیش، کاشی پور آنگا. ہاں ابے رامپور کاشی پور بھی میں کاشی پور کے لوگوں تو میں رکشا والا کام کروں. ہاں تو پھر آجا. ٹانڈا چوراہا پہ ہے، روڈ ویز کے پرائیویٹ کے سامنے ہے. یہ بڈھا کیا ہے وہ؟ چل پہلے اب میری بات کو سن، زیادہ باتیں مت بھنگا. کیا بولے اس کو؟ تیرے تھانوی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عاشق رسول مانا ہے، مسلمان مانا ہے، اور تو نے کافر کہا ہے. ایک منٹ سن وہ میں اصل حوالہ لگا دوں گا انشاءاللہ. تو نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا. میں تو کافر نہیں کیا. ابھی کہا تھا نا تو نے. میں نے کافر کہا نہیں ہے. تو کیا کہا ہے تو نے؟ ابے جاہل آدمی ہے تو. کیا کہا تو نے؟ اچھا ریکارڈ کر لے بات کو. بات نہیں. ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو نے کیا کہا ہے؟ تیرا اعلیٰ حضرت شیعہ تھا، اشرف اشید خان سے تعلق رکھتا ہے. ابھی تو نے کچھ اور بھی کہا تھا نا. نہ بالکل نہیں ہے. ریکارڈنگ نکال لے. اچھا شیعہ کو تو مسلمان مانتا ہے؟ کچھ فرقے ایسے جن سے میں واقف نہیں ہوں اور جس کا عقیدہ بالکل شرک ثابت ہوا وہ کافر ہے. نہیں تو یہ بتا، شیعوں کو تو نے مسلمان مانا؟ ہم خود شیعہ میں مسلمان بھی ہیں. شیعہ میں کون سے شیعہ مسلمان ہے؟ ذرا ایک کو نکال کے دکھلا تو اپنی جماعت کے.
अरे तू यार अपनी बोली बात एक मत मिनट कर, तू अपनी जमात के किसी मोतबर आलिम को लेकर आ और मुझे बता के कौन सा शिया जमात वाला जो है वो सही है, बता दूंगा। मुसलमान है। चल तुझे मैं बता दूंगा। बता नहीं दूंगा। तू मुझे अभी लाइन पे लेके से अपने मौलवी को, ईरानी इनकलाब किताब तूने थानवी को काफिर साबित कर दिया। सुन, तूने काफिर साबित कर दिया थानवी को, क्योंकि थानवी, एक मिनट चुप रहे। तेरी माँ ने दूध पिलाया, तू अपनी माँ का अपने बाप के नुस्खे से है तो ब्लैक डी से नंबर निकाल के बात कर मुझसे। ऐसे जाहिलों से बात करना मेरी आदत नहीं है, सुअर की औलाद, हराम के पिल्ले। ये वाला वीडियो भी मैं तेरा नेट पे पहुंचा रहा हूँ, सुअर के बच्चे। तूने आला हजरत की शान में जो तौहीन की है, और मैं अब तेरा पूरा एड्रेस डाल के सुन सुअर की औलाद, तूने शिया बताया है और तेरा था सुबह और बाप नकेली दादा। तो सुना आप हजरत इस ऑडियो को, इमरान देवबंदी शैतान कितनी गाली गलौज कर रहा है और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ताला को शिया बता रहा है। अब ये नहीं जानता इसकी जमात वाले ने आला हजरत को मुसलमान माना, और शिया को तो इसकी जमात भी काफिर मानता है और हमारी जमात भी काफिर मानता है। अब आप ही हजरत फैसला कीजिए ये शैतान कितनी गुस्ताखियाँ करता है। अब आप हजरत एक इसकी दूसरी ऑडियो सुने, इसमें हमारे एक फारूक साहब है जो इनसे बात किया है, आप हजरत सुने। कर सकते हैं आपसे, आपके पास टाइम है? बिल्कुल बात कीजिए, मगर बात इंसान की जिम्मेदारी कीजिए, उठपटांग बात मत करना बिल्कुल भी। अगर मुसलमान हो तो शरीयत की बात करना मुझसे। पहले एक बात बताओ, हमने फोन किया, कुछ आपसे कहा? नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। नहीं, हम भी बहुत इज्जत से बात करते हैं। सुनिए, बात सुनिए। चलिए बताइए। हाँ, बात सुनिए। जो आराम से बात होती है वो गुस्से गर्मी में बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं होने, गर्मी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आप सब बात छोड़िए, आप एक बात बताइए। आपने जो आला हजरत को कहा था कि वो शिया हैं और काफिर हैं, आपने किस बिना पे कहा है? मैंने काफिर ने कहा वो शिया ताल्लुक से, खानदान से ताल्लुक रखते हैं। शिया है, शजरा मिला लीजिएगा। अच्छा, हमको शजरा मालूम है। पहले बात एक मिनट मेरी बात आपने कही तो पूरी बात सुन लो। नहीं, जितना आपने कह दिया शिया है उतना ही काफी। पहले बात सुनो। मैंने पूरी बात नहीं कही। पहले बात सुनो। आपने मुझसे पहले बात पूरी नहीं, उतना जितना पूछा उतना आपने जवाब दिया, उससे ज्यादा हमको सुनने की जरूरत नहीं। अभी मैंने जवाब नहीं दिया, पूरा बात सवाल का जवाब सुनो, उसके बाद बोलना आप। हाँ ठीक है, बताओ। मंदिर इस्लाम मालूम कर लो फोन करके कि आला हजरत का शजरा कहाँ से मिलता है, कौन से मुल्क के लोग आए हुए हैं। अच्छा एक बताओ, दादा परदादा बाप दादा नाम क्या था? तुमने क्या कहा था? वो ईरान से आए हैं, शिया हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। अगर कोई ईरान में रहता है तो हर आदमी वहाँ का शिया ही है क्या? वो शिया खानदान से ताल्लुक है। फिर वही बात है, नादर शाह। मैं बता रहा हूँ, सुनो। नहीं आप बताइए मत। अरे हाँ, तो मैं दलील दूंगा तो उसकी हाँ ठीक है, बताओ। आला हजरत का कोई हिंदुस्तान के अंदर शेख उल हदीस सुन्नी उस्ताद नहीं है उनका, ना सुन्नी मदरसे से फारिग है। हाँ, बाप का नाम नकी अली, उनके बाप नहीं पैदा हुए, उनके बाप का कोई सुन्नी शेख उल हदीस सुन्नी उस्ताद नहीं है। अच्छा एक मिनट रोक सकते हैं? नहीं, दादा नाम काजिम अली। हाँ एक मिनट रोक सकते हैं? नहीं हाँ बिल्कुल बोलो। अच्छा, किसी शिया को सैयद खिलाफत देगा या नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मौलाना नूरी मियाँ ने खिलाफत दी या नहीं? सैयद ही थे ना वो? बिल्कुल नहीं दी। तो आला, पहले बात सुनो। सब झूठ है, जो तुम बोल रहे हो वही सच है। मैं दलील पे कह रहा हूँ ना, आप अच्छा एक मिनट रुको। दलील तो आप दे चुके। हमने जो कहा मौलाना नूरी मियाँ जो थे वो सैयद थे या नहीं थे? आप मुझे इसका प्रूफ दे दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो हम आपकी बात कैसे माने कि वो शिया थे? आपने अपनी बात कर दी, मेरी बात नहीं सुनोगे? मैं आपको सबूत दूंगा ना। तो हम भी सबूत देंगे ना। हाँ तो मुझे दलील से सबूत है, आखिरी दलील मानना है आपकी। दलील आपने तहरीर के तौर पे दी है, आपने भी तो जुबान से कहा ना, हम भी जुबान से बोल रहे हैं। मैं आपको बरेलियों की लिखी सबूत दूंगा। आप जब हमको तहरीर भेजेंगे तो हम भी तहरीर आपको भेजेंगे, ठीक है ना? पहले आपने जुबान से दलील दी, आप जुबान से सुनिए। हाँ लाओ, ठीक है ना? अब बीच में टोकिए मत। आपने कहा पूरी बात सुन लो, हमने सुन ली, अब मेरी सुनिए। जो मौलाना नूरी अली थे, उन्होंने जब आला हजरत को खिलाफत दी, अच्छा ये बताओ कोई सैयद जो है
शिया को खिलाफत देगा या नहीं? बिल्कुल नहीं देगा। तो उन्होंने जो खिलाफत दी तो क्यों दी फिर? आपके नजर से तो वो शिया थे ना। अल्लाह की कसम सरासर झूठ है, कसम अल्लाह की खा के। अच्छा, अगर साबित कर दे तो? अगर साबित कर दे तो? बिल्कुल सरासर झूठ। अगर साबित कर दे तो? साबित कर दिया। अगर हम साबित, हाँ, तुम्हारा अगर तुमने बात साबित करा, तुम्हारा थूका तुम्हारे मुंह पे गिरेगा भाई, इतना ध्यान रखना। आज तो पूरा सजरा लिख के भेजेंगे आपसे। मैंने बता और जो आपने सजरा पढ़ा, पहले सुनिए भाई। हाँ, ऐसा हो कभी फिर आप फिसल जाओ। पहले सुनो, मेरी बात सुनो, मुंह से निकलने की बात नहीं है, सुनो पहले। जो सजरा आपने बताया है वो हमको तहरीर की शक्ल में चाहिए, और जो हम कह रहे हैं उसको जो है हम तहरीर की शक्ल में तुमको देंगे। बात समझे नहीं? बात जो होती है तो खाली मुंह से नहीं बोली जाती है, उसका सबूत देना जरूरी है। आपने जुबान से कह दिया कि ये इंसान नहीं गधा है, तो आपके कहने से वो इंसान गधा नहीं हो जाएगा, आपको सबूत देना पड़ेगा। आप तहरीर भेजिए, आपने किस किताब में पढ़ी है, आप तहरीर भेजिए, ठीक है? और हम भेजेंगे तहरीर उनका शजरा कि वो सिया नहीं थे, ये हम साबित करेंगे। और पहले हमने क्या कहा है? आप साबित करिए, हम साबित करेंगे। नादिर शाह का इतिहास पढ़ो। हमको मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है। पहली बात सुनो, पहली बात सुनो। जबान चलाने से कुछ मसला होता है। आदमी बात करे या तो दलील देंगे, दलील देंगे। पहले सुनो, मैंने क्या कहा? आला हज़रत खानदानी शिया थे, 80 शियाओं से ताल्लुक रखते थे। अब बात तो सुनो, हम क्या कह रहे हैं? बस देखो, जबान चलाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरी बात तो सुनोगे नहीं? हाँ बिल्कुल। तुमने कहा वो शिया थे, ठीक, आप सबूत हमको दीजिए, हम सबूत साबित करेंगे कि वो शिया नहीं थे। तो इसमें गलत क्या है? मालूम कर लो यार। तुम्हारी मालूम करने की क्या? अगर तुमने कहा है कि फला आदमी चोर है तो तुमको सबूत देना पड़ेगा, वो चोर है तो कैसे? तुम मंजर इस्लाम मालूम करो ना भाई। हमको मालूम करने की क्या जरूरत है? आप दीजिए। इस्लाम में मालूम करो ना भाई, मुफ्ती सलीम बैठे हैं। अरे हम क्यों मालूम करें? तुमने इल्जाम लगाया है तो तुम साबित करो। तुम्हारी और हम साबित करेंगे कि वो सुन्नी थे, हनफी थे। अरे भाई मैं आपसे कहता रहा हूँ, हन्ना वो हनफी थे ना सुन्नी थे। अरे वो हम साबित करेंगे ना, हमने कहा है तो हम साबित करेंगे। अच्छा चलो एक बात। हाँ, खबर पर अजान देना कैसा है? हाँ जायज है। जायज है? हाँ, खबर पे अजान देना जायज है। हाँ है। कहाँ से साबित है? अल्लाह रसूल ने, साहबा ने, फिकाना में साबित है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ पहले बात जवाब दो, फिर हर सवाल जवाब दूंगा आपके मैं। भाई अगर हम जवाब देने के लिए आपसे कोई मसला पूछेंगे तो उसका जवाब तभी देंगे ना। हाँ, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ठीक है, आपने अगर अजान देना आपने साबित कर दिया, हाँ, तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, हम सवाल से मुतालिक आपसे बात पूछ रहे हैं, आप बोलना नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। हाँ सुन लो। अच्छा ये बताओ कि ये जो आज़ान देना आपने कहा है तो इसको क्या समझते हैं, गलत है या सही है? जी, शिर्क समझ के आपने कहा है या बिदअत समझ के कहा है, क्या समझ के कहा है, पहले ये बताइए। क्या ये जो आज़ान देने का आपने इतराज किया है कि कब्रिस्तान पे जाके आज़ान नहीं दी? बिदअत है, जायज नहीं है। अच्छा, बिदअत कितनी कैटेगरी की होती है? एक ही बिदअत है, बस कैटेगरी कोई है इसमें कोई। बिदअत कितनी होती है मैंने पूछा? एक ही बिदअत, कुल्लु बिदअत जलाला। पहले सुनो, जब तुमको यही नहीं मालूम है बिदअत कितनी होती है तो तुमने जो है हुक्म क्यों लगा दिया? जो है बिदअत ही होती है। दो बिदअत होती है, एक बिदअत, पहले बात सुनो, बिदअत दो होती है, एक बिदअत वो होती है जो बिदअत सय्या होती है, एक बिदअत वो होती है जो बिदअत हसना होती है। अच्छा, बात समझ में आई नहीं? अच्छा हाँ, बिदअत सय्या की तारीफ करना। बिदअत सय्या की तारीफ ये है कि अगर कोई काम हमने ईजाद किया, कोई काम हमने ईजाद किया, उससे अगर कोई सुन्नत तर्क हो रही है, मतलब मिट रही है, तो वो काम करना गुनाह है। पहले बात सुनो, हंसो मत, पहले बात सुनो, ठीक है ना? पहले बात सुनो, हंसो मत, हंसने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई सुन्नत अगर मिट रही है, उस काम को हम ईजाद कर रहे हैं, तो वो गलत बिद्दत है, खराब बिद्दत है, गंदी बिद्दत है, ठीक है ना? और जो बिद्दत हसना है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं सुन्नत
कुरान और हदीस से नहीं टकरा रहा है, सुन्नत से नहीं टकरा रहा है, तो वो काम करना जायज़ है। बात समझे नहीं? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? आप खाना खाते हैं, जब दावत में जाते हैं खड़े होके खाते हैं, तो ये कुरान में साबित है कि खड़े होके खाओ, लेकिन आप खाते हैं या नहीं? अल्लाह के रसूल ने बैठकर खाना खाना साबित है, जो बैठ कर खाना खागा सही नहीं है, काफिर का अमल है। हम क्या कह रहे हैं? साबित है। हम क्या कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम जो कह रहे हैं उसको बताओ। तो बता तो दिया। आप दावत में जाते हैं, पहले बात सुनो। खड़ों का खाना 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 इस्लाम से साबित है कि अल्लाह के नबी ने खाना बताया। बात तो समझोगे नहीं कि जो समझ में आ रहा वही बता रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहे हो, समझ नहीं रहे हो। जो तुमसे पूछा उसका तुम जवाब दे नहीं रहे। पहले ये जो आपसे पूछा आप उसका जवाब दे नहीं रहे। तुमको ये नहीं पता है कि बिद्दत कैसी होती है, किसको किसको बिद्दत कहते हैं। तुमने बिद्दत कह दी, जब बिद्दत का मतलब नहीं मालूम है तो बिद्दत कहते क्यों? ठीक है, अब तुमने जो है आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को शिया कहा, हम उसको साबित करेंगे और तुमको तहरीर भेजनी पड़ेगी, हम तहरीर भेजेंगे। ठीक? हाँ भेज दो। दूसरी बात ये बताओ कि रसूलुल्लाह का अगर कोई गुस्ताख है या उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो वो मोमिन है या काफिर है? काफिर। हाँ, काफिर पल्ले दर्जा जहन्नुम हमें मुस्तहिद। ठीक है, तो मर गया। इस बात से हटना ही नहीं, जुबान से मुकरना नहीं तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। अशरफ अली थानवी ने जो हिज्जुल ईमान में लिखा है कि रसूलुल्लाह को इल्म ऐसा है, लफ्ज़ ऐसा, जानवरों, पागलों, चरिंदों परिंदों को, यहाँ तक कि हैवानतों की भी हासिल है। ठीक है, और यहाँ तक कि संडास के कीड़ों को है। अब बताओ इसके लिए हुक्म क्या है? कहाँ लिखा हुआ? हुक्म क्या है? हिफ्जुल ईमान में सफ़ा नंबर 15, हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15। पूरी बात पीछे आखिर तक सुन लेगा, आखिर तक। उनसे एक शख्स ने पूछा, एक शख्स आया उनके पास, उसने कहा कि एक आदमी ऐसा कहता है कि रसूलुल्लाह को जो है पूरा इल्म है, मतलब बाज इल्म है या कुल इल्म है। ठीक है ना, बाज इल्म है या कुल इल्म है? पहले बात सुनो। टोको नहीं, पहले बात सुनो, टोको नहीं। हाँ बोलो। हाँ कहो। हाँ कहो भाई, कहो आप अपनी करें। क्या कह रहे हैं हम? आप अपनी कह लीजिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, अशरफ अली के पास एक शख्स आया, आने के बाद उसने कहा कि एक शख्स का अकीदा है, वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह को जो है इल्म बाज इल्म है या कुल इल्म है, तो वो कहता है तो सही है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं? ठीक है ना। तो अशरफ अली ने क्या कहा? कुल इल्म अगर कहता है तो गलत है, और अगर बाज भी कहता है तो रसूलुल्लाह की क्या इसमें खुसूसियत है, क्या उनकी खासियत है? ऐसा इल्म तो जानवरों, पागलों, यहाँ तक कि हैवानातों को भी हासिल है, संडास को, कीड़ों को भी हासिल है। अब ये बताओ काफिर है या नहीं वो? उन्होंने लिखा ही नहीं है कभी। हिफ्जुल ईमान, पहले बात सुनो, किताब का नाम, पहले बात सुनो, किताब का नाम बता रहे हैं, हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15। मैं आपसे बता तो रहा हूँ, पढ़ के देखो, बाद में बोलो। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ। हाँ, कि आपके पास हिफ्जुल ईमान किताब हो तो मुझे शुरू से लेकर आगे तक वही 12 तो 14 में शुरू हो, 15, 16, 17 में खत्म हो। हमारा जितनी बात आदमी गलत बोलेगा उतनी ही आदमी पकड़ेगा या पूरी बात बोलेगा? पूरी से हमको क्या ताल्लुक है? जितनी बात गलत है हम उतनी बताएंगे, पूरी हमको बताने से क्या मतलब है? जब आप सारी गलत बता रहा हूँ। हम क्या कह रहे हैं, जितनी बात गलत होती है उतनी ही आदमी बोलता है। जब आप सारी गलत बता रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। तुमने पढ़ी है क्या लिखा है, बताओ तुम। मैं कहता हूँ भाई, आप एहसास तो आपने कहना वहाँ से थाने से, आप जनाब से कहा हिफ्जुल ईमान की बात सुना तो शुरू से आगे तक। तो तुम बताओ ना, आप बताओ ना। हमने तो बता दिया, तुम अभी भी नहीं सकर रहे हो। मेरा ईमान है जो अल्लाह नबी की अदना से अदना सुनने की मजाक उड़ा या खार फिर जब हमने पहले इसलिए पूछ लिया था अपनी जुबान से मुकरना नहीं, पूछा या नहीं पूछा? तुम अब मुकरे या नहीं मुकरे? अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी की या नहीं की रसूल की शान में, पहले ये बताओ। नहीं की। हाँ, नहीं की भाई। कैसे नहीं की?
उसने जब कह दिया कि रसूल अल्लाह को इल्म नहीं है और ऐसा इल्म जो है जानवरों पागलों को है, तो वो गुस्ताख नहीं है? अरे कहाँ लिखा हुआ है? बता तो दिया, हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15, और कितना बताए? सुनाओ ना फिर, सुनाओ ना। अब तो ये पढ़ के नहीं सुना रहे तो अपने घर से सुना रहे क्या यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम पढ़ भी नहीं सुना रहा ना, सुन दो, सुनी सुनाई रेडी बात बता रहा ना, गलत। फिर से बताना। आप पढ़ के सुनाओ, जो सुनी सुनाई बात बताओ ना, रेडी। सुनी सुनाई हाँ, फर्क है, एक नुक्ता का फर्क दिखा दो अगर सुनी सुनाई है। तुम बताओ, हमने गलत पढ़ी, तुम सही पढ़ के बताओ। आप पढ़ो ना सही। अमा जब हमने पढ़ के बताया तुमको भरोसा नहीं है तो तुम पढ़ के हमको बता दो। भी नहीं है पूरी कुरान, पूरी बात में वो कुरान नहीं है, बात सुनो, जो हिफ्जुल ईमान है वो कुरान नहीं है, वो अशरफ अली थानवी की किताब है, वो कुरान नहीं है। जो तुमको इतना नहीं पता है, अशरफ अली थानवी की किताब है या कुरान है, तुम बात करते हो। किसी ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया, वही जो है गंद लेके इधर उधर फैला रहे हो। अल्लाह के नबी के इल्म की शान की, अल्लाह के नबी की बात तो बहुत दूर की बात है। एक अदना से अदना सुन्नत की मजाक उड़ाए, हकारत में देखिए। अच्छा, हमारी नजर में खाली इस्लाम है। पहले एक बात बताओ, मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक को हाँ, अपनी बात से पलट जाए, बिल्कुल, या जुबान पे कुछ और हो दिल में कुछ और हो, उसी को तो मुनाफिक कहते हैं। बिल्कुल। अभी आपने क्या कहा? हमने पहले सखरवा लिया कि आप जो है बात पे डटे रहिए, हटना नहीं, पलटना नहीं। तो आप बात से पलटे नहीं, पलटे या नहीं? मैं कहाँ पलट रहा हूँ भाई? क्यों नहीं पलटे? जब हमने अशरफ अली थानवी की इबारत पढ़ के सुनाई तो आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा ही नहीं, काफिर नहीं हुए। तुम मेरे खुदा रसूल धोनी में तुम्हारी बात मान लूं? तो हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी बातें नहीं कर रहे हैं ना, अपने घर की। भाई जो रसूल की शान में गुस्ताखी एक जर्रा बराबर या एक बाल के बराबर भी गुस्ताखी कर दे वो काफिर है। उसके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। अब बेशक बिल्कुल सही बात है आप। तो तुम उसके कुफ्र में शक नहीं कर रहे हो? जब उसकी इबारत पूरी पढ़ के बता दी तब भी तो यकीन नहीं है। तुम गलती करो तो मैं भी गलती करूँगा। हाँ, जब इबारत पढ़ के बता दी तुमको यकीन नहीं, तुम पढ़ के देखो। अरे तुम आप इबारत को पढ़ सुनाओ ना, अल्लाह की कसम पूरी बात पढ़ सुनाओ ना, मुझे पूरी बात पढ़। अच्छा एक बताओ, पहले एक बात बताओ, जब आदमी बात करता है जितनी बात गलत होती है उतनी बात को रोकेगा ना, उतनी बात को टोकेगा, दुनिया की तो वो बात नहीं करेगा। अरे भाई इसी बात पढ़ के सुनाओ ना, हुजूर जिक्र है का मैं पूरी बात में। अरे ये तो दिखा दो कहीं हुजूर का जिक्र कहाँ है? हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15 कितनी बार बताएं? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारी? एक बात करिए यार। हाँ, मुझे बताओ, आपके पास ईमान इबारत है? हाँ है। तो पढ़ के सुनाओ। अभी पढ़ के सुनाया या नहीं सुनाया? ये किसकी इबारत है? पता नहीं किसकी बेवकूफ़ी की बात पढ़ रहा हूँ, जाली इंसान की। नहीं, अभी जो पढ़ के सुनाई ये किसकी इबारत सुनाई? जाहिल बेवकूफ़ी गंवार की पढ़ रहा हो तुम कितनी बार। अबे तुम पागल हो क्या? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी समझ नहीं आ रही बात। जब पढ़ के सुना दिया, तुम जो पढ़ के सुना रहा हो, हाँ, यो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह की इबारत नहीं है। तो किसकी है? जाहिल गंवार इंसान की ये बात पढ़ रहा हो तुम मुझे। किसी और का शख्स नाम नहीं है कि दूसरे ने लिखी है या दूसरे ने कहा है। अशरफ अली के पास एक शख्स आया और उसने कहा, पहले सुन लो फिर से, अब दोबारा नहीं कहना। सुन रहे हो नहीं? सुन रहा। हाँ, अशरफ अली थानवी के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि एक शख्स का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह को कुल गैब है या बाज इल्म गैब है, ठीक है ना? उसके बाद अशरफ अली थानवी ने ये कहा कि अगर कुल गैब है तो ये दुरुस्त नहीं है, और अगर कुल गैब है तो इसमें रसूलुल्लाह की क्या खुसूसियत है, ठीक है, ये रसूलुल्लाह की क्या खुसूसियत है। और ऐसा इल्म, लफ्ज़ ऐसा इल्म तो जानवरों पागलों को भी हासिल है, यहाँ तक कि हैवानातों को भी हासिल है, यहाँ तक कि संडास के कीड़ों को भी इल्म है। आप ये बताओ कुफ्र है या नहीं? जो तुम पढ़ रहे हो ये कुफ्र है। तो ये कुफ्र है जब अशरफ अली थानवी ने खुद अपने मुंह से कहा और किताबें लिखी जा रही हैं, तो वो काफिर है या नहीं? जिसने ये जो तुम्हारी मुझे मैं तुम्हारी बात मेरे रिकॉर्ड हो रही,
ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. جس نے یہ ریکارڈ، جس نے یہ بات لکھی ہے اور جو پڑھ رہا ہے اس کو ایمان لا رہا ہے. ایمان کیوں لائیں گے؟ وہ حجت ہے، دین ہے، کیا ہے وہ کیا ہے؟ سنڈاس کا کیڑا ہے، نالی کا کافر ہے وہ. ہم ایمان کیوں لائیں گے اس پہ؟ جو اعتراضات ہے اس پہ ہم اعتراضات کر رہے ہیں. ابے سمجھ میں نہیں آیا، تم لوگ خالی پریشان کرتے ہو، تم لوگ اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھتے ہو، دوسرے کے اوپر فتوا لگاتے ہو. تم کو یہ نہیں پتا ہے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، فالتو کا دماغ کھاتے ہو. ارے بات کال کر لو پہلے یار. ہاں بولو. تم یہ عبارت بس سنو، یہ عبارت جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، ہاں اگر یہ عبارت حفظ الایمان میں ثابت ہو گئی، ہاں تو میں اگر اللہ سے رسول سے ایمان رکھتا ہوں ہاں اور میں مسلمان ہوں، ہاں تو میں آپ کے پیشاب میں ڈوب مروں گا. حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 اپنے مسجد سے منگا. پہلے بات سن، پہلے بات سن. اب کیا کہہ رہے ہیں تم جاہل ہو گئے، پڑھے ہوئے مجھے بتاؤ. ابے میری بات تو سن، تو ایسے یقین نہیں کرے گا. ہم نے جب پڑھ کے بتا دیا، تم کو یقین نہیں تو کتاب اپنے سامنے رکھ کے پڑھ کے دیکھ لو نا. مجھے جاہل تم پڑھے لکھے پڑھے بتاؤ ایماندار سے. ابے بات تو سنو گے. تم تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہو نہیں کو یہاں میں اردو پڑھ لیتا ہوں بس. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تھوڑا بہت اردو پڑھے لکھے ہو. ابے ہم جو ہیں وہ ہیں، پہلے تم بتاؤ. آگے نہیں تو کہہ رہا ہوں، تم کو جب میری زبان پہ بھروسہ نہیں، جب ثبوت دیکھو گے تب تو بھروسہ ہوئے گا. ارے بھائی میں کہہ تو رہا ہوں وہاں سے، تم جو عبارت پڑھ رہا ہو یہ الفاظ حفظ الایمان میں پڑھ کے سناؤ نا مجھے ڈھائی کتاب. ارے تو کہاں سے سنا رہے ہیں؟ اپنے گھر سے سنا رہے ہیں کیا یار؟ بکواس کر رہے ہو. اپنے گھر سے سنا رہا ہوں نا. ارے تم پڑھ کے دیکھ لو نا، حفظ الایمان صفحہ نمبر 15، اس میں معلوم ہو جائے گا. تم کو خود بتانے کی ضرورت نہیں. نہ کہہ دو آپ پر سناؤ، غلط تو آپ پر. تمہارے پاس حفظ الایمان ہے؟ ہے. پڑھو پڑھو، تمہارے پاس ہے حفظ الایمان؟ پڑھو اس کو. صفحہ نمبر 15 کھولو. نہیں تم پڑھ رہے ہو نا. صفحہ نمبر 15 کھولو، اپنے منہ سے پڑھو، اپنے منہ سے پڑھو. پہلے حفظ الایمان کتاب اٹھاؤ، اس کو کھولو، صفحہ نمبر 15 پڑھو. بھائی وقت آپ چلاتے ہو نہیں. جتنا کہہ رہے ہیں اتنا کرو. تم ایڈوانس نہیں بولو، یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرو. آواز صحیح نہیں آ رہی. ہلو، آواز صحیح نہیں آ رہی، ذرا نیٹ ورک میں آؤ. ہلو. تو آپ حضرات یہ دوسرا آڈیو بھی سنا. اس نے حفظ الایمان کا عبارت نہیں پڑھا اور کال کر کے بھاگ گیا. اب آپ حضرات، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام طاہر ہے اور وہ عالم ہے. نور حسن صاحب نے ان سے بات کیا تو ان کا گفتگو بھی آپ حضرات سنیں اور آپ حضرات فیصلہ کیجئے دونوں باپ بیٹا میں فرق کیا ہے. اور یہ جو طاہر دیوبندی ہے یہ نور حسن صاحب سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے. آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بھائی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی بتائیں. جی میں نور حسن بول رہا ہوں. اچھا. جو میرے پاس آپ نے تھانوی جی کی حفظ الایمان کتاب کے حوالے بھیجے تھے. اچھا جی. تو عمران دیوبندی صاحب کو تو سمجھ میں نہیں آیا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کی پوری حقیقت کیا ہے؟ جی آپ یہ سمجھ لیجیے مجھ سے بھجوائے گئے تھے. آپ سے بھجوائے گئے تھے؟ جی. زبردستی؟ نہیں میں کب کہہ رہا ہوں زبردستی بھجوائے. آپ نے اپنی خوشی سے تو بھیجے ہوں گے نا بھائی. نہیں مجھے بتایا گیا تھا یہ اپنے اس میں موبائل میں صاف فوٹو آتا میرا. جی دیکھیے میرے موبائل میں فوٹو صاف آتا، میرا موبائل بڑا ہے. اچھا آپ کا موبائل بڑا ہے. جی. تو مجھ سے کہتا ہے یہ تمہارے موبائل میں فوٹو صاف آئیں گے، اس کو کھینچ کر کے واٹس ایپ کر دو انہیں. اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد طاہر. محمد طاہر. جی. تو یہ جو عمران دیوبندی ہیں وہ آپ کے باپ ہیں؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے کیا ہے؟ نہ بتا رہے تھے وہ میرا لونڈا ہے. تو بس یقین کر لیجیے گا ان کی بات کا. جی یقین کر لیجیے گا ان کی بات کا.
ना ना ना, मैं मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, वो है या नहीं, खाली झूठ बोला मुझसे? जी मेरे वालिद साहब है वो। आपके वालिद है ना? जी हाँ, अब आई ना बात, बताया था उन्होंने कि मेरा लड़का है, मेरा बेटा है। जी। तो जनाब वो तो जाहिलाना किस्म की बात करते हैं जो आपके वालिद हैं, आपके बाप हैं। तो आप आलिम हैं, आपको आलिम बताया उन्होंने, जी ठीक है, तो क्या आप मुझसे बात करेंगे? नहीं, मैंने आपकी भी गुफ्तगू सुनी, उनकी भी सुनी। आप तो कह रहे थे मैं नहीं जानता, और दोनों ही जो है वो मुसलमान हैं, मुसलमान बात कर रहे थे। हाँ तो बता तो रहा हूँ, मैंने गुफ्तगू आपकी भी सुनी, गुफ्तगू भी उनकी भी सुनी, दोनों की गुफ्तगू मुझे पसंद नहीं आई, लिहाजा मैं इस मुतालिक बात करने से बिल्कुल अपने परहेज बाप की भी करूंगा, परहेज करता हूँ, परहेज करता रहूंगा। हक पे कोई भी हो जी। उसका साथ दूंगा। देखो जितनी नाजिबा गुफ्तगू की कोई भी हो, आप हो या वे है, गलत तो गलत है। अभी तो आप कह रहे थे कि उनकी बात पे यकीन कर लीजिए, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ वो मेरे वालिद हैं। तो मैंने यूं तो नहीं कहा था कि उनकी हर बात पे यकीन कर लीजिएगा। ना, आपने ना। जो बात आप नहीं, आपने ये बात कही मुझसे कि वो कह रहे हैं कि वो मेरा लड़का है। मैंने ठीक है, आप उनकी बात पे यकीन कर लीजिएगा, वाकई ये बात सही है। हाँ, इस तो आपको बात ये के कह लिए देना चाहिए था ना भाईजान तो कि हाँ वो मेरे बाप हैं। हाँ तो मैंने यूं नहीं कहा कि आप उनकी हर बात की तस्दीक कर लीजिएगा या हर बात उनकी सही मान लीजिएगा। ना, अरे मैं तो भाई कहूँगा आप भी जो है इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने ये पूछा था कि वो आपके बाप हैं, तो आपको कह देना चाहिए था कि हाँ मेरे बाप हैं। असल में क्या है, आज तक मुझसे किसी ने भी बात नहीं कहा लफ्ज बाप। लफ्ज बाप बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम भी जब से बात करते तहजीब के दायरे में बात करते। अच्छा, वालिद बाप नहीं वालिद बोला जाता आपके यहाँ? नहीं, बाप है, लफ्ज बाप है। जब हमारी जबान में वालिद लफ्ज है तो लफ्ज बाप बड़ा अजीब लगता है उसमें। हाँ यार, आपने इल्मी नुक्ता पकड़ा है। बता तो रहा हूँ। तो इस वजह से देखो, मैं आपको देखो फिर बता रहा हूँ, आप अगर मेरे पास कॉल करे, सलाम दुआ के लिए करे तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए हम आपका ताहिर इस्तेमाल साहब, करेंगे, क्या नाम आपको बताया दुआ ताहिर भी भाई? देंगे और दुआ लेंगे भी आपसे। अगर आप मुझसे बहस मुबाहिसे के लिए बात करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल माजरत चाहूंगा, आप मेरे पास बिल्कुल फोन ना करें बहस मुबाहिसे के लिए। जी, आपका नाम क्या है ताहिर साहब? जी देखिए आपने इल्मी नुक्ता पकड़ा है, और मैंने बाप इसलिए बोला, मैंने वालिद भी कहा, अब्बा भी, वो भी, और दूसरा नहीं भी नहीं, कहा है, मगर मैंने बाप इसलिए कहा कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा मैं देखूं। असल में आज तक देखो, बा- मैं इमामत करता हूँ, आज तक मुझसे अभी तक किसी ने कभी लफ्ज बाप इस्तेमाल नहीं। साहब तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो तहजीबी आदमी तमीज के दायरे में बात करोगे, वालिद साहब का नाम क्या है आपके? जी, मैंने जो बोला है ना बाप, मैंने कुछ सोच समझ के बोला है, और इसलिए बोला है कि आप आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, और तुम्हारे बाप तो एक नंबर के जाहिल हैं, वो तो नहीं समझ पाते। मगर मैंने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आप आलिम हैं। मैंने आपको पहले भी कई मरतबा कॉल लगाया, और तुम्हारे बाप या वालिद ऐसे हैं कि जब मैं कॉल नहीं उठा रहा हूं उनका, फिर भी बार बार कॉल किए चले जाते हैं। मैंने और आपसे इतनी बड़ी ये बात आप उनसे ही कर ले, तो मुझसे ना करे तो ज्यादा बेहतर है। भाईजान, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि वो एक नंबर के जाहिल हैं और आप आलिम हैं, तो आलिम ज्यादा जानता है जाहिल के मुकाबले। और आपने हवाले भी भेजे थे, तो उनको तो ये भी नहीं पता कि ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कही गई है या फिर किसी और के ताल्लुक से की गई है। तो अब आप ये बताएं मैं क्या करूं? नहीं करूं नहीं भाईजान, आपके जो वो वालिद गिरामी हैं, समझ रहे हैं? चलिए आप अदब का मैं जुमला बोले देता हूँ, आपके जो वालिद गिरामी हैं उनको समझाइए कि ये बात जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के ताल्लुक से ही बोली गई है। वहां जो लफ्ज है कि आपकी हैं, बस यही कहना, कुछ और भी कहना? आपसे कुछ मैं बात करना चाहता था, पर आप तो दामन छुड़ा रहे हैं। दामन नहीं, मैं असल में भी देखो, मैं बिल्कुल बहस व मुबाहिसे से बहुत दूर रहता हूँ। आपके वालिद तो बहुत बहसो मुबाहिसा करते हैं, और चलो बहसो मुबाहिसा करो, तो जो बात मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हैं, ये आम है, एक आम है, ठीक है ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि ये आम नहीं अमरूद है। तो अब जो कह रहा है आम है उसको आम की दलील पेश करना है, जो कह रहा है ये अमरूद है उसको अमरूद की दलील पेश करना है। अगर कोई ये साबित कर दे कि हाँ ये वाकई आम है, तो उसकी बात को मान लेना चाहिए, है या नहीं बताइए? यार बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखो मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ। मेरे दिल में जो कोड़न है वो इस चीज की नहीं है, इन चीजों की नहीं है बिल्कुल। मेरे दिल में जो कोड़न है ना, मेरे दिल में कोड़न इस चीज की है कि आज मुसलमान कहाँ पहुंच गया। देखिए मुसलमान इसी तरह से पहुंच गया कि आजकल जो बदमजहब, बदकिरदार, बदअकीदे लोग हैं,
ٹھیک ہے. اور دو لوگ آج ہم نے دیکھو بالکل آپ میری بات سمجھیے گا تھوڑی سی کہ دیکھو سب سے پہلے تو میں بات نہیں کرتا اس متعلق بالکل بھی. آپ لوگ کر رہے ٹھیک ہے، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. دیکھیے میں نہیں آپ کرتا ہوں، مجھے میں تو نہ تمہارے والد کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا، اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ یہ ایک نمبر کے جاہل ہیں، اور ان سے میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تھانوی کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اس کی بات ماننے کو بھی کہتے ہیں، اور پھر جب کوئی حوالہ پیش کرو ان کے سامنے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں تھانوی کی بات کو کیوں مانوں، تھانوی اپنی سمجھے گا میں اپنی سمجھوں گا، تھانوی اپنے دیکھیے فتوے کو جانے گا میں اپنے فتوے کو جانوں گا. میرے دل میں جو قرآن ہے نا وہ اس چیز کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج مسلمان عورتیں. اچھا مسلمان کس کو کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا بتائیں گے؟ سنیے گا، آپ میری بات سنیے گا. آج مسلمان کا یہ عالم ہے کہ وہ بیچارے جو ہے غربا اتنے غریب ہو گئے کہ ان کی بیوی بیٹی ہے، ان کے پاس کھانا تک کو نہیں ہے کہ وہ غلط راستے چل پڑے. میرے دل میں قرآن ہے ان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کی. میرے دل میں جو قرآن ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آج مسلمان بالکل اپنے عقیدے سے بالکل ہٹ چکا. اسے یوں ہی نہیں پتا مسلمان کیا چیز ہے، اسے یوں ہی نہیں پتا نماز کیا چیز ہے، اسے یوں ہی نہیں پتا کہ میں نے صبح سے شام تک کتنی نمازیں پڑھی، کتنا قرآن پڑھا. اس چیز کی قرآن میرے دل میں ہے. مجھے اس چلیے چیزوں بھائی کی جان قرآن مجھے ذرا بالکل یہ میرے دل بتائیں میں کہ نہیں ہے. میرے مسلمان ہوتا کیا ہے؟ نہیں، مسلمان میرے دل میں ان چیزوں کی قرآن نہیں ہے کہ صاحب مسلمان کی صفات بیان کرو، مسلمان کے کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیسا ہے وہ کیا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے حضرت کہ صرف میں آپ جس عالم راستے ہیں ہوں یا میں حافظ ہے خالی؟ آپ مجھے کچھ بھی سمجھ دیجیے گا. نہ دیکھیے بتا دیجئے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ مفتی صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں یا عالم صاحب ہیں. میں عالم ہوں، مفتی نہیں ہوں، اچھا آپ عالم ہیں. مولوی ہوں جی. دیکھیے ماشاءاللہ تب تو بڑی اب اچھی بات ہے کہ ہاں آپ تو عالم ہیں اور مفتی سے ایک ڈگری نیچے ہیں. جی تو بس دیکھو ہر آدمی کا اپنا اپنا اصل وہ ہوتا ہے. جس وقت میں دیکھیے آپ پڑھتا تھا، عالم ہیں اس دیکھو لیے آپ مجھے بات بات سنیے گا. کرنے کا آپ سے بہت جی مطلب. دیکھو میں صرف آپ کو ایک بات بتا چلوں. اگر آپ مجھ سے کوئی بھی کسی متعلق آپ مجھ سے بات کریں گے کہ آپ مجھے اس کی صفات بتائے اور ماں تھانوی کیا تھے یا احمد رضا کیا تھے، وہ یوں تھے، میں بالکل آپ سے بات نہیں کروں گا. اگر آپ مجھ سے اس متعلق آپ نے مجھ سے ایک الفاظ بھی استعمال کیا، اچھا اگر یہ آپ بتائیے اس سے آپ اعلیٰ ہٹ کے حضرت کو کیا مسافر مانتے ہیں؟ عالم ہے وہ. عالم ہیں جی تو ان کو میں مسلمان ہی عالم کی مانتے ہیں توہین، یا پھر کچھ اور دیکھو مانتے میری ہیں؟ بات سنو، میں عالم کی توہین کرنا میرے لیے سب سے بڑی جہالت ہے. نہیں چلیے وہ تو عالم ہے، عالم تو ہر برادری میں ہوتا جی ہے، مگر آپ جی ان کو بس میں دیکھو مسلمان میں مانتے ہیں یا جی کچھ اور بالکل مانتے دیکھو ہیں؟ میں تو دیکھو ہر جو جس آدمی نے کلمہ پڑھا میرے لیے مسلمان ہے وہ آدمی. اچھا آپ کے والد صاحب نے ان کو کہا کہ وہ شیعہ تھے، وہ یہ تھے وہ اپنے تھے؟ وہ جانے انہوں نے کس انداز میں کہا، کس لحاظ سے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. دیکھو اچھا ایک بات اور بتاؤں بھائی جان، میں آپ کے علماء کی بھی عزت کرتا ہوں، اپنے علماء کی عزت کرتا ہوں. علماء ہمارے سرکردار ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو آپ اپنے والد صاحب کو سمجھاتے کیوں نہیں بھائی جان؟ بھائی میں نے آپ کی گفتگو کبھی سنی نہیں، وہ اپنے راستے دیکھیے ہیں. میری ان سے دیکھو پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو ہوئی تھی. ہمارا کبھی کام ان کا سمجھانا صرف اتنا تھا کہ بھئی آپ یہ ہے باتیں نہ کرو. دیکھو میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی اس چیز کو چھوڑ کے اگر آپ اس چیز پہ آ جاؤ نا جس راستے پہ میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے آپ کے ساتھ سنیے، بہت خوشی ہوگی. میں کبھی بھی میں ان تمہارے راستے پہ تھا، میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں دیوبندیوں میں. نہیں وہ راستہ سمجھ نہیں رہے بتا ہیں؟ رہا ہوں میں آپ کو، دیوبندی برادری نہیں سنیے، بتا رہا ہوں میں آپ کو. میرے نہیں میں راستے سے سمجھ گیا آپ کی متعلق بات. تو آپ کہہ میرا رہے ہیں مراد یہ ہے، کہ میں میرا دیوبندیوں کہنا کا رد کرنا چھوڑ دوں. نہیں تو نہیں نہیں تمہارے نہیں باپ نے بھی ایسے اس لیے نہیں مجھے ایسے کال نہیں کیے نہیں نہیں لگاتار اور نہیں بات کو نہیں مانا نہیں اور آپ نے ایسی باتیں کہیں. آپ نے میری بات کا کیسا منشا نکال دیا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ یہ کہنا میں چاہ نے رہے ہیں آپ کہ کو جس طرح میں کسی کا رد نہیں کرتا یا میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، آپ بھی اس طرح چپ ہو جائیے اور زبان کھلی دیجیے. نہیں میں نے یہ بھی نہیں کہا. ارے میں نے بھائی آپ پھر سے اور کیا مقصد ہے آپ کا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میں بھائی جان وہی ہے آپ کا مقصد، آپ کچھ بھی کہیں. آپ سن لیجئے گا، میں سنو تو میں بتاؤں گی. اچھا سنائیے تو پھر. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. بس لوگوں کی خدمت کیا ہے؟ مجھے خوشی پتہ کب ہوتی؟ جب میں کسی غریب کے بچے کو کچھ پہنچاتا ہوں نا کھانے کو اور اس کے بچے دیکھ کر کے خوش ہوتے، مجھے زیادہ بہت خوشی ہوتی ہے. تو یار آپ کے والد صاحب جو ہیں، اپنا وقت اور اپنے دماغ میں جب وہاں لگاتا ہوں نا ان کی خوشی کے لیے، مجھے وہاں بہت زیادہ خوشی چلیے ہوتی بڑی ہے. اچھی مجھے تو بات اس ہے. سے تو کوئی یہ مطلب بات ہی نہیں. یہ بات اپنے آپ والد نے کو نہیں میری بات سمجھاتے کے آپ؟ 1000 مقصد نکال دیے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں. اور آپ نے اپنا آپ ہی کے صاحب آپ یوں کہنا چاہ رہا ہے، یوں کہنا چاہ رہا ہے، یوں کہنا چاہ رہا ہے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں بھائی تمہارا مقصد کیا ہے. اچھا اپنا سنیے آپ نے کچھ بھی کہہ دیا. سنیے، یہ سب راؤ گھٹی میں سب جانتا ہوں، گرگٹ کی طرح بہت سارے روپ بدلتے ہیں لوگ. مگر یہ بتائیے کہ جو کام آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اس بات میں خوشی ملتی ہے، کیا وہ کام جو ہے آپ کے والد نہیں کر سکتے؟
میں تو آپ کو بھی یہ بالکل کرتے پھر سامنے کرتے وہ ہم ان سے سیکھے. اچھا تو آپ کے والد بے وجہ ہم نے ان کا سے کیوں سیکھا. لیتے ہیں جب ایک نمبر کے وہ جاہل ہیں اور بات یہ چیزیں نہیں ہم نے آتی، اپنے والد یہ بھی سے نہیں پتا سیکھی. کہ کہاں کا اعتراض کہاں پہنچے گا، میں کیا کہوں گا تو میرے تھانوی کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ واپس پلٹ آئے گا. تو آپ یہ بات ان سے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے ہاں گا. بہت اچھی بات ہے، مگر میں آپ سے ہی بات کرنا چاہتا تھا کئی دن، مگر آپ میرے کال کو نہیں اٹھا رہے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا نا میں اس متعلق کوئی بات کرنا نہیں وہ چاہتا. تمہارا باپ بار بار مجھے کال کر رہا تھا، ہاں تو تو بار ابھی بار مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ حرامی یہ وہ، اگر تو اپنی ماں کی اولاد ہے، اپنے باپ کے نطفے سے ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کی جو حرکت کر رہا تھا تمہارا باپ، تو یہ تو اس کو زبانی دیتی. پھر میں نے بھی اس کو بہت کچھ بولا ہے. ہاں تو وہی تو بات تو جب تھی، جب ایک طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے خاموشی پکڑی جاتی جب تھی انسانیت. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جو ذرہ برابر توہین کرتے، گستاخی کرتے، وہ مسلمان نہیں رہتا. اس پہ آپ کا اتفاق ہے؟ جی بالکل. ماشاء اللہ. تو دیکھیے وہ کہہ رہے تھے آپ کے والد صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے. کائنات میں کسی کو بھی اتنا علم نہیں ملا جتنا رسول اللہ کو ملا. پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو رسول اللہ کو نہیں ملا وہ کیا کسی کائنات میں کسی اور کو ملا؟ بولے نہیں ملا. میں نے آپ سے پھر یہ بات کہی، آپ مجھ سے اس متعلق بالکل بات نہ کریں. اچھا تو آپ تو عالم ہے نا. اچھا دیکھیے مجھے تو اس وقت خوشی ہوتی ہے، اس وقت مزہ آتا ہے جب میں کسی کی ایمان کے تعلق سے مدد کروں، تو اس کو یہ بتاؤں کہ ایمان کیا ہے، تو آپ مجھے تو اس وقت خوشی ہوتی ہے. تو آپ کا آپ کاش کہ اگر یہ بات آپ کسی غیر مسلم کو بتائیں ایمان کیا چیز ہے تو اور زیادہ بالکل بہتر ہوگی. الحمدللہ ہم غیر مسلموں کے سامنے بھی بات کرتے ہیں، ہاں تو اور آپ سب سے بڑے غیر مسلم تو یہ دیوبندی لوگ ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کی نظر میں ہوں گے. سمجھے بھائی؟ جو آپ لوگ کی نظر میں تھانوی کے ہوں گے. کفر کو جانتے ہوئے بھی اس کو مسلمان کہتے ہیں. بھائی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے کیوں بے فضول اس متعلق بات کرنا چاہ رہے کہ ہیں آپ جس سے میں عالم کو ہیں نا، کیا منع. آپ عالم ہیں اور آپ کے باپ تو جاہل تھے، اس لیے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہی آپ بات اچھے ہے، طریقے سے میں جانتے نہیں ہیں. کرنا چاہ رہا ہوں نا، ہیں؟ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے. اچھا اچھا، تو اسی طرح میں تمہارے باپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ مجھے بار بار کال کر رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا. تو آپ مجھے پریشان کرو گے پھر. نہیں میرے دوست، میں نے تو صرف اس لیے کال کیا کہ آپ عالم ہیں، اور آپ تو عالم ہیں. دیکھیے تو میں نے منع جملہ بولا اب تھا. آپ بات سنیں، اب ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو تو میں آپ سے بحث کروں. ہاں سنیے، میں نے اس لیے آپ سے ایک جملہ بولا تھا کہ کیا وہ تمہارا باپ ہے، تاکہ پتہ لگے کہ ادب اور بے ادبی میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہ باپ گالی تو نہیں ہے، میں نے اگر باپ کہا تو اگر گالی آپ تو نہیں ہے نا. نہیں اگر آپ عالم ہوتے تو آپ باپ نہیں کہتے، والد ہی کہتے. میرے بھائی نور حسن وہ بات کرتا ہے انسان سے کہ جس کا کوئی نچوڑ نکل کا ہے، کوئی نقطہ نکل کا ہے. تھانوی جی نے میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو کیونکہ دین جانوروں، جو پھیلا پاگلوں، میرے بھائی، بچوں، درندوں تک دین جو تصویر پھیلا کی. نا، وہ دین جو ایک پھیلا منٹ وہ اس میں بھائی جان، تلوار ایک جو منٹ اٹھی بھائی، ایک وہ منٹ. بوقت مجبوری اٹھی، نہیں تو اخلاق سے پھیلا. ہاں ٹھیک ہے میرے دوست، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، مگر کیا یہ کسی صحابہ نے کہا کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو معاذ اللہ جانوروں، پاگلوں، آپ بچوں، درندوں کا آپ مجھ سے پھر اس متعلق بات کر رہے ہیں. نہیں کہا نا؟ نہیں، میں آپ پھر مجھ سے اس متعلق بات کر رہے ہیں، میں آپ سے منع کر رہا ہوں. آپ مجھ سے اس متعلق بالکل بات نہ کریں. تو یار آپ اپنے مجھے والد صاحب کو سمجھائیے کہ تو وہ آپ ہی اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے جب ہیں. آپ بات کر رہے ہیں تو آپ جب مجھے کیوں لے رہا ہے بیچ میں. بھئی آپ نے حوالے میرے پاس بھیجے تھے، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا. میں نے اسی دن بھی کال ابھی کیا تھا، پر اب آپ آپ مجھے بتائیں، ابھی مثال کے طور پہ اب میں آپ کو یہاں سے کسی نے آپ کو خط بھیجا ڈاکیے کے ذریعے، اب آپ نے خط پڑھا، اب آپ ڈاکیے سے الجھیں گے یا جس نے خط بھیجا اس سے الجھیں گے؟ ارے میرے دوست، آپ نے مجھے بھیجا ہے نا وال پیپر. میں آپ میری بات کا جواب دو. آپ کو کے وہ کسی والد نے ہیں نا؟ خط بھیجا، آپ کو کسی نے خط بھیجا ڈاکیا کے ذریعے، ارے ڈاکیا یار آپ یہ کے سب گھر باتیں آیا، چھوڑو. اچھا دیکھو یہ ڈاکیا آپ کے گھر آیا تو آپ ڈاکیے سے الجھو گے یا جس نے خط بھیجا اس سے الجھو گے؟ ارے مجھے یہ بتاؤ بھائی جان، میں تو آپ کو دو الفاظ میں یہ بات کہہ دی، مجھ سے میں دیکھو ایک قاصد کی طرح ہوں، مجھ سے بھجوایا گیا تھا، میں نے بھیج دیا. ٹھیک ہے چلیے آپ نے اب بھیج سوال دیا، آپ پر مجھ سے آپ کا کریں، بھی مجھ سے عقیدہ نہ وہی کریں. ہوگا میرے نا. پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بے فضول بات کریں. میں نے ارے آپ کو بھائی شروع میں بتا دی کہ میں آپ مجھ سے بالکل اس متعلق کوئی بات نہ کریں. اگر آپ مجھ سے صحیح بات کریں گے، آپ کوئی اور سلام دعا کوئی اور نے تو مرتبہ آپ کو ہو تو کوئی آپ مجھے گالی ولی بتائیں. تو نہیں بکی بھائی تو جان. میں آپ سے نہیں کہہ، میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا آپ مجھ سے اس متعلق کوئی بات نہ کریں. آپ پھر بھی مجھ سے آپ کو بات کر جا رہے ہیں، بار بار گھما پھرا کے بات نہیں لا رہے ہیں آپ. اچھا تو آپ اپنے والد صاحب کو سمجھاتے کہ تو اس طرح کی آپ حرکتیں سمجھاؤ کرتے نا، کیوں ہیں؟
آپ سمجھاؤ, آپ بات چیت کرو, آپ خود سمجھا. جب بات جتنی بات آپ نے آڈیو میرے پاس ویڈیو بھیج رہا ہے, میں نے ایک بھی نہیں سنی آپ کی. میں نے دیکھی, کھول کے دیکھی اس طرح کی ویڈیو, میں نے فوراً ڈیلیٹ. اچھا میں دیوبند کے بڑے بڑے مفتیوں سے بات کرتا ہوں, الحمدللہ جھاگ چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہیں آ گئے بات. مگر تمہارے والد اتنے بدتمیز اور بغیرت انسان تھے کہ کسی طرح سے بھی سمجھانے سے نہیں مانے. نہیں, آپ مجھے اکسانا چاہ رہا ہے کہ میں خوب ان کے والد کو کہوں, ان کے بعد میں جاہل تھوڑی ہوں گی. آپ اگر آپ میرے کیچڑ واڑوں کے, میں بھی ہاتھ میں کیچڑ اٹھا کے آپ کے مار دوں. نہیں, دیکھیے میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات میں جب ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے جیسا علم ہمارے نبی کو حاصل ہے, تو آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ آپ عالم ہیں نا حضرت, تو آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ عالم ہیں, اپنے والد کو جو ہے اچھے سے سمجھا سکیں گے. تو آپ انہیں سمجھاؤ نا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں. دیکھو سمجھایا اسے جاتا ہے, دیکھیے سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پھر آپ مت سمجھاؤ نا, مت کرو ان سے بات. آپ عالم, میں تو ان کا کال بھی کام اٹھاتا تھا, تو پھر کال بھی نہیں اٹھاتا تھا میں, پھر بھی بار بار آپ پھر بھی میرے پاس بار بار فون کر رہے ہو. میں نے تو بار بار کال نہیں کیا. ابھی بھی آپ کی کتنی مس کال ہے ٹوٹل؟ آپ کو میں آپ کی ہسٹری بھیجوں. دیکھیے سنیے, میری زیادہ سے زیادہ اب تک 3 کالیں ہوں گی. ایک تو اسی دن میں نے کال کیا ہینڈ ٹو ہینڈ, میں نے کہا انہی سے میں بات کروں جب یہ عالم ہے آپ کا. میں نے جب چہرہ دیکھا, آڈیو بھی بھیج دی میرے پاس, ہاں آڈیو بھیجیے وہی سی والی. 3 جملے آپ کو 3 مقالے میں نے بھیجے, اور آپ کو شاید میری 3 مقالے سے سمجھ لینا چاہیے کس طرح کا آدمی ہے. آپ جس طرح کے بھی ہوں, آپ میں بتاؤں کس طرح کے آدمی ہیں. لوگوں کو میٹھا زہر پلانے والے آدمی ہیں, میٹھی ماں سے لوگوں کو مارنے والے آدمی ہیں, ایمان و عقیدہ برباد کرنے والے آدمی ہیں. وہ آپ کی سوچ ہے. نہیں سوچ نہیں بھائی, میں صحیح بتا رہا ہوں. نہیں, آپ کی سوچ. دیوبندیوں نے اسی میٹھی مار سے, میٹھی زبان سے, شیریں زبان سے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا, لوگوں کے ایمان کو لوٹ لیا ہے. وہ آپ کی سوچ ہے. خیر چلیے, جب آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, میں تو تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں, میں بار بار کال نہیں کروں. آپ سے میری یہی گزارش ہے. مگر میں ویڈیو ضرور بھیج دوں گا آپ کے پاس, اگر آپ کہیں گے نہ کوئی آڈیو بھیجنا, نہ کوئی ویڈیو بھیجنا, نہ کوئی میسج کرنا, اور آپ صرف میرے پاس کال بھی مت کرنا. اگر ہاں سلام دعا کے لیے کال کرنی بڑی اچھی بات ہے. میں کسی دیوبندی کو سلام ہی نہیں کرتا یار, میں مسلمان نہیں سمجھتا. کوئی بات نہیں, میں اس انسان کو مسلمان نہیں سمجھتا جو تھانوی کے کفر کو جانتے ہوئے وہ مسلمان. آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اپنے جنتی جہنمی ہونے کا. بس آپ سے یہی وہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی اپنا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ میں جنتی ہوں جہنمی ہوں. اچھا یہ بتائیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان مومن ہے یا کافر؟ پھر وہی بات آ گئی. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے جب مجھے کافر کر آپ نے سرٹیفکیٹ کی بات کہی تو میں نے پوچھ لیا آپ سے, تھوڑا بتائیے, جواب دیجیے. نہیں, جب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, جب آپ نے مجھے کافر ثابت ہی کر دیا تو مجھ سے آپ کیوں سوال کرنا ہے؟ تو مان لیا آپ نے, آپ کافر ہیں. میں نے تو نہیں مانا, نہیں مانا, اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں ذرہ برابر توہین کرنا یہ کفر ہے یا ایمان؟ آپ نے تو مان لیا نا مجھے کافر. میں نے کہا ہی نہیں آپ کو. ابھی تو آپ نے ثابت کیا مجھے کافر ہے. میں نے کب کہا؟ میں نے آپ کا یہ نام لے کے کہا کہ تم کافر ہو. ابھی تو آپ نے مجھے لفظ دیوبندی استعمال کیا. تو دیوبندی مطلب آپ اکیلے دیوبندی ہو؟ تو میں نے سنیے, میں نے آپ کا نام لے کے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے آپ کافر ہو. میری بات سنیے گا, ابھی کوئی آپ کے والد صاحب کا نام لے کر کے یہ بات کہے کہ آپ ان کے والد کی سب اولاد دیوں ہیں, تو اس میں آپ شمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پہلے میری بات کرو. تو آپ نے مان لیا نا کہ آپ تھانوی جی کے چاہنے والے ہو, تھانوی جی کے نسل میں ہو. میں نے تو لفظ تھانوی کا استعمال ہی نہیں کیا, نہ میں نے مانا نہ میں نے کچھ کیا. آپ نے یہ کہا, بھائی آپ نے مجھے لفظ دیوبندی استعمال کر. اچھا, تو تھانوی دیوبندی ہے یا نہیں؟ بس آپ نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا, آپ کا سرٹیفکیٹ کہ میں نے یوں کہہ کے ٹھکرا دیا کہ صاحب میں آپ کا سرٹیفکیٹ, آپ ہوتے کون ہیں مجھے سرٹیفکیٹ دینے والے اس چیز کے, میں کافر ہوں یا مسلم ہوں؟ ہاں, تو آپ نے یہ قبول کیا نا کہ تھانوی صاحب دیوبندی اور ہم ان کے ماننے والے ہیں. میں نے تو نہیں کہا, لفظ تھانوی ذکر ہی نہیں آیا ابھی تک پوری آڈیو میں کہیں. تو آپ تھانوی جی کو مسلمان مانتے ہیں یا کافر؟ میں ہوتا کون ہوں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والا کہ صاحب یہ مسلم ہے جو کافر ہے؟ چلیے خیر کوئی بات نہیں, جب آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے والد کو سمجھا دیجئے, ٹھیک ہے. بات کریں تو ایسی کریں, یا تو حق بات کو قبول کریں. جب بندہ ثابت کر دے کوئی چیز تو بھاگے نہیں کال کاٹ کے. تو تمہارے باپ میں یہ خرابی تھی کہ کال کاٹ کے بھاگ جاتا ہے. بھائی بات پوری ہو رہی ہے تو پوری بات ہونے دو, بات کو سمجھ لو. فون کاٹ کے بھاگ جاتا, آواز نہیں آ رہی ہے یا خمخائیں ویسے ہی فون کاٹ دیا. ارے بھائی بات کر رہے ہو تو پوری بات ہونے دو, اس میں مزہ آتا ہے. آڈیو کٹ جاتی ہے نا, مزہ نہیں آتا, دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ ہے. اچھا, اب تو آپ فون نہیں کریں گے اس متعلق میرے پاس کوئی؟ بھائی جب آپ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہم کیوں کال کریں گے بھائی؟ بس اگر آپ کا کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی مناظر ہے جو علماء اہل سنت کے خلاف بولتا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے کسی بھی عقیدے کے تعلق سے,
تو آپ ضرور بات کرائیے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے کسی مناظر سے بات نہ کر کے آپ کسی غیر مسلم سے بات کر کے اس کو اسلام کی دعوت دیں. الحمدللہ ہمارے جو سنی حضرات ہیں اگر آپ ایسا اور ہم کرتے بھی ہیں، ہیں الحمدللہ میں ہر انسان میں بیٹھنے والا. اچھی بات ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو اس کام میں لگے رہنے کی بارہا توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا اور ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ یہی بنا دے. اچھا ایک بات بتاؤں بھائی جان، مجھے ایک بات یاد آ گئی آپ ہے نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے ہیں. ہم صبح سے شام تک ہزاروں گناہ کرتے رہتے ہیں. جی چلیے ایک بات یاد آ گئی، ہے تو وہ چٹکلا صحیح، ٹھیک ہے تو ہنسی کا چٹکلا، مگر بات یاد آ گئی، بات کھری ہے. جی بتائیں. سونے نے لوہے سے کہا کہ یار تو بھی پیٹتا ہے میں بھی پیٹتا ہوں، مگر جب میں پیٹتا ہوں تو میں تو نہیں چیختا، اور جب تو پیٹتا ہے تو بہت چیختا ہے. سمجھے؟ میں بھی تپایا جاتا ہوں تو بھی تپایا جاتا ہے. تو لوہے نے سونے سے کہا بھائی تجھے مارنے والا کوئی غیر ہے، کوئی اور ہے، سمجھے؟ مگر مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے. اور جب اپنا اپنے کو کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو بہت آواز ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. سمجھے؟ جی تو غیر مسلم بیچارے جو ہندو لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، جو ایمان قبول ہی نہیں کیا جن لوگوں نے، ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کبھی بھی ایمان لا سکتا ہے، مگر جو اسلام سے باہر ہو گیا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ پھر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس طرح وہ نکل جاتا ہے اسلام سے کہ جس طرح تیر سے کمان نکل جاتا ہے، کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. تو اسلام حدیث پڑھی ہے نا آپ نے یہ؟ تو ہم اسلام سے خارج ہوگا پھر؟ میں خارج کی بات نہیں بتا رہا ہوں، تمہارا نام نہیں لیا میں نے. دیکھیے میں نے آپ کا ابھی نام نہیں لیا ہے. میں تھانوی جی کو، ننوتوی جی کو، گنگوہی جی کو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمہارے جو بڑے بڑے اکابر ہیں، میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج مانتا ہوں، کافر مانتا ہوں. اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بات کر لیجئے، میں نے آپ کو کافر نہیں کہا. بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ جی دائرہ اسلام سے خارج ہے، ابھی داخل ہے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سب آپ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں علماء کو. میں سرٹیفکیٹ کیوں بانٹوں گا؟ آپ کے بزرگوں کی ایک تقریر ہے جس میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی علماء جو ہے کافر بنا دیتے ہیں، تو آپ ہی کے دیوبندی جماعت کے لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی کافر کوئی کسی کو نہیں بناتا، بلکہ جو خود اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے کافر ہو جاتا ہے، صرف اس کی نشاندہی کرائی جاتی ہے، صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کافر ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دیوبندی جماعت کے علماء نے اس بات کو کہا ہے. اگر کہو تو میں ویڈیو بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس. کاش کا تم اپنا وقت جو ان باتوں میں ضائع کرتے ہو، جیسا وہ کافر یہ ہے، ضائع نہیں ہے، وہ یہ وقت کافر ضائع. ہے، وہ سنیے کافر جناب، ہے، اور وہ جو ہے آپ عالم صاحب ہیں، مفتیت سے ایک چلیے تو ڈگری بتا نیچے رہا ہوں. ہیں، آپ کو یہ بھی صلاحیت نہیں ہوئی چلیے تو ابھی میں تک. بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنا وقت جو ان چیزوں میں ابھی بھی آپ نے دیکھو مجھ سے اتنی دیر بات کی، یہ آپ نے مجھ سے اچھا فضول چلیے اب بات. اصلاحی بات پہ آ جائیے. یہ بتائیے کیا بغیر وضو کے نماز ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھ سے ابھی تک جو بات کی ہے، اگر آپ یہی الفاظ کسی ایسا آدمی سے جا کر کے کریں جس کو کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، جو کبھی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، آپ اس سے یہ سوال کریں کہ کیا بغیر وضو کے نماز ہو سکتی؟ کیا ہے معلوم؟ آپ بتائیے نا، آپ بتائیے نا. بھائی مجھے تو سب کچھ معلوم ہے. تو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی بتا تو رہا ہوں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. تو ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے، نماز ہو جائے گی یا نہیں بغیر وضو کے؟ پھر وہی بات آ گئی، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. تو ہاں نہ میں جواب دے دیجیے نا، پھر میں بتاتا ہوں. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ دیوبندی جماعت کے جو بزرگ ہیں، دیوبندی جماعت کے جو لوگ ہیں، وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی. بات نہیں آ گئی، ہاں یا نہ میں جواب دے دو یار. شاید ایسا بھی ہو سکتا آپ یہ کہہ دو کہ آپ یہ کہہ دو کہ ثابت کرو. نہیں، شاید انہوں نے ایسے بھی کہہ دیا ہوگا صاحب یہاں وضو نہیں، تیمم کر لے. تیمم کا ذکر ہی نہیں ہے، تیمم کو بولا ہی نہیں ہے. بغیر وضو کے کہا ہے. میں آپ سے پھر یہی گزارش کر رہا ہوں، اب اس سے اس طرح کی فضول بات نہ کرے. اور رہا مسئلہ اس چیز کا کہ اگر آپ یہ سوال کسی ایسے جا کر کے پوچھے جب اس کو کوئی فکر ہی نہیں، صبح سے لے کے شام تک دنیا چلیے اچھا، آپ جو ہے بات کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہیں، تو آپ اپنے والد کو بھی سمجھا دیجیے گا کہ پھیٹے میں پاؤں نہ ڈالیں. کیا اسلام ہے، کیا وہ ہے. اگر آپ اپنے وقت کو ان لوگوں کے پاس ضائع کریں جو مسلمان بھی ہے اور انہیں یوں ہی نہیں پتا کہ ہفتے میں صرف ایک نماز پڑھتے جمعے کی ہو، اگر ان کے ساتھ یہ محنت ان کے ساتھ ہو جائے تو کتنی خوشی ہوگی، بتاؤ.
میری بات غلط ہم ہے الحمدللہ سب جگہ محنت کرتے ہیں، سب جگہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کرتے رہیے گا اور ہم سنیے، اور ان سے بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ عقیدہ ہے کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں توہین کرنا ایمان ہے یا کفر ہے؟ نماز بھی 5 وقتہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. میں آپ کو کتنے دیر ہو گئے بات کرتے کرتے؟ 26 منٹ. تمہاری سمجھ میں کیوں آئے گی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو. سے کوئی بات نہ کرے آپ، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس متعلق. چلیے تو پھر اچھا، بار بار بات کر رہے ہیں. چلیے ختم کیجئے، مگر اپنے باپ کو سمجھا دیجیے بھائی، ٹھیک ہے؟ میں کیوں سمجھاؤں؟ آپ سمجھائے خود. میں نے تو اس کو بلاک کر دیا بھائی. کوئی بات نہیں. ہاں، اس لیے بلاک کیا کہ وہ 1 نمبر کا جاہل ہے، اور آڈیو آپ نے سن ہی لیا، آپ نے خود ہی قبول کر لیا کہ میں نے دونوں کی بات گفتگو سنی. مجھے تو نہ تو آپ کے الفاظ مجھے اچھے لگے، نہ ان کے الفاظ اچھے لگے، کوئی بھی ہو. بات تو جو رسول پاک کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. بات تو جب تھی جب وہ جہالت پر اتر رہے تھے. 1 منٹ، آپ نے ایک واقعہ سنا ہے جس کے میں آپ کو مختصر سا بتاؤں گا بالکل، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی جگہ ایسا ہوا کہ منافقوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کی، کتنی پریشانی دی. زید بن سانہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، انہوں نے کتنی بدتمیزی کی اور آپ کے ساتھ کیسے کیسی حرکتیں کی، آپ کے اوپر کیسا بہتان بانا، آپ کی پورے خاندان کے اوپر بہتان بانا. اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بری لگی اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی انہوں نے کوشش کی، یہ کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے، تلوار نکال کر کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ عمر میں تم سے یہ نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کچھ اور ہو. اور باقاعدہ اس چیز پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف تلوار اٹھائی تھی کہ میں آپ اگر کہے تو ان کی قتل کر دوں. اس الفاظ پہ اللہ کے رسول کا جو ان سے قرضہ تھا اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے رسول نے وہ بڑھا کر کے دیا اس میں عوض میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. تو یہ ایک ہی حدیث پڑھی ہے آپ نے، دوسری نہیں پڑھی؟ تو میں آپ کو اخلاق بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے. اگر آپ کے ساتھ ہمارے والد صاحب اجازت ہے مجھے بھی کچھ کہنے کی؟ نہیں اب بات سنیے گا. مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے، میں آپ بات سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ساتھ ہمارے والد صاحب نے بدتمیزی کی بھی تھی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو میٹھے الفاظ میں سمجھاتے تھے کہ صاحب اگر آپ کو بحث مباحثہ کرنا ہے مجھ سے تو آپ تھوڑا اچھے انداز میں کر لیں. تو آپ تو بالکل ان کے برابر مان کے کہاں دے رہا تھا بھائی، آپ تو ان کے بالکل برابر کھڑے ہو گئے جا کے صاحب لو کہ اگر آپ بھی جاہل ہیں تو ہم بھی جاہل ہیں. آپ نے تو یہ بتائیں جیسے آپ نے یہ حدیث بتائی مجھے، تو آپ نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، دوسری نہیں پڑھی؟ نہیں ہم نے تو بہت پڑھی ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے تو دوسری نہیں سنائی. چلیے دوسری سنا دیجیے، اس کے برعکس سنا دیجیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے سنا دی. اچھا چلیے برعکس کی میں سنا دیتا ہوں. سنا دیجیے گا. چلیے گا. منافق اور یہودی کا جو ہے واقعہ جو تھا وہ حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ بتائیے گا. جو پانی کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا جی، اور منافق نے نہیں مانا اور بولا کہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معلوم ہے جی. حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ گردن کاٹی گئی تھی اس کی. کیوں کاٹی گئی؟ فیصلہ نہ ماننے پر. جی بے شک. اچھا ایک اور آپ نے سنا ہے کہ ایک قافلہ آیا اور بولے یا رسول اللہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان سے کہا کہ یہی رہو، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہے وہی رہنے لگے. ان کو کیا جو ہے شیطانیت سوجھی، صحابہ اکرام کو مار کے تکلیف دے کے اور وہاں سے اونٹ لے کے بھاگنے لگے. صحابہ اکرام نے حضور سے جا کے کہا یا رسول اللہ، وہ جو لوگ تھے، جو قافلہ تھا، وہ صحابہ اکرام کو مار کے اور یہاں سے راہ فراری اختیار کر لیے، وہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے. حضور نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لو، ناکہ بندی کرو، ان کو گھیرو. اور بولے تم کچھ مت کہنا. صحابہ اکرام نے ان کو پکڑا، کچھ نہیں کہا، حضور کو خبر دی یا رسول اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. حضور وہاں پہنچے، سلاخیں گرم کروائی، لوہے کی سلاخیں، اور ان کی آنکھوں میں بھوکی. پڑھی آپ نے حدیث؟ بھائی آپ ایک بات سنیے گا. پھر وہی بات کہ بھائی پہلے میرے اس بات کا جواب دے دو. بتا تو رہا ہوں میں آپ کی بات. یہ حدیث ہے یا نہیں بس یہ بتاؤ. وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول نے انہیں اس بات کا، کتنی چیزیں ایسی تھی کہ اس بات کا ان کو علم ہو جاتا تھا، کتنی چیزیں ایسی تھی.
اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا دیکھیے کسی جگہ اب آپ نے ابھی جیسا ابھی یہ بات آئی نکل کے ابھی جیسے ایک غالباً میرا نام ذہن سے نکل رہا ہے ان کا کہ پکڑ کر کے لائے گئے مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا جبکہ تمام صحابہ کو قتل کیا تھا انہوں نے جی مسجد کے ستون سے باندھ دیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول روز آتے تھے پوچھتے رہے کیا حال ہے تمہارا میں نام ذہن سے نکل رہا ہے میرا ان کا کچھ ایسی نام تھا روزانہ پوچھتے تھے کیا حال ہے تیسرے دن ان کو چھوڑ دیا وہ گئے جا کر کے صاحب انہوں نے وضو کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے بھائی ان کی زندگی کی تو بات ہی عجیب بہت شان نرالی تھی کہ یہ ماشاءاللہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رحمت للعالمین ہے اور یہ علم غیب بھی ہے. اب دوسری بات سنیے میں ایک اور برعکس سنا دیتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام منافقین تھے جو حضور کے دشمن تھے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو اچھا بات ان کو مارنے کا حکم دیا گیا. ایک منٹ سنو ایک منٹ دیکھیے ایک منٹ آپ نے بات کہہ لی میری بھی سن لیجیے. ہاں آپ نے بھی میں نے سنا دی میں نے بھی سنا دی اب آپ بات ختم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں ایک بات سن لیجیے دیکھیے آپ نے دو سنائی ایک میرا بھی سن لیجیے. ٹھیک ہے چلیے سنا دیجیے گا میں سن رہا ہوں صرف آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن کعبے کے غلاف میں جا کے چھپ گیا تھا کعبہ شریف میں چھپا تھا نا حدیث پڑھیے. جی جی بتائیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اب کیا کریں وہ تو کعبے کے غلاف میں بھر گیا ہے یہاں تو کسی چیز کو مارنا ہی جو ہے جائز نہیں ہے یہاں تو حرام ہے معلوم ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جاؤ اس کو اسی طرح قتل کر دو جس طرح وہ ہے. صحابہ کرام نے اسی طرح اس کو قتل کیا اس کی گردن بھی کٹی غلاف کعبہ بھی کٹ گیا. حدیث پڑھیے. آپ فون کاٹنے کے بعد یہ بات سوچنا کہ میں نے جو حدیث سنائی وہ ٹھیک ہے میں سب کچھ سوچا ہوا ہوں پر آپ جو ہے دیکھیے آپ تمام عالم کے رحمت بن کر آئے تھے اللہ کے رسول. بے شک تو پھر میرے آقا کی عظمت کو مانتے کتنا ہی ان کی رحیمی اور کریمی بیان کی اب تک. اب آپ دیکھ لیجیے گا آپ نے دیکھیے آپ نے رحیمی کریمی بیان کی ہے مگر تمہارے باپ نے معاذ اللہ میرے نبی کے علم کی توہین کی ہے. بتا تو رہا ہوں میں آپ تو خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار اس آدمی سے میں نے اب تک بات کی اس نے 2 حدیث سنائی ہے دونوں حدیث کے اندر اللہ میں نے آپ کو دونوں کا پلٹ بھی سنایا کریمی بیان کی ہے. آپ نے ابھی تک کہیں بھی رحیمی کریمی بیان نہیں کری دونوں حدیث میں. اب سن لیجیے میرے آقا کی شان و عظمت کیا ہے. اب سنا کہ کیا ہوگا تو میں نے اب آپ کو الفاظ کہہ دیے تو آپ دیکھیے نور حسن کے پاس ہر نقطہ ہے. شاید آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا گلستہ میں ہے. دیکھیے آپ سنائیں گے تو پھر میں بھی سناؤں گا مجھے بھی اجازت دیجیے گا کہنے کی. چلیے تو صحیح آپ مت سنیے گا. بہرحال میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ 2 حدیث آپ نے سنا دی اور 2 میں نے سنا دی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی جو حدیث سنائی وہ دونوں رحیمی اور کریمی تھی اور آپ نے جو سنائی ہے وہ اس کے برعکس سنائی ہے. میں نے اس لیے سنائی ہے برعکس کہ آپ صرف ایسا کرتے ہو صرف ایسا کہ کڑوا تو مجھے میٹھا ہاف جو آپ کے مقصد کا ہے اس کو لے لیتے ہو تاکہ ہم اس کو برا نہ کہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے کس انداز میں صفات بیان کی. خیر کوئی بات نہیں. شکایت نہیں افسوس ہوا کہ آپ نے کس انداز میں صفات بیان کی. بھائی میں تمہاری صفات بتا رہا ہوں تمہاری صفات یہ ہے صفات آپ میری میٹھا کرتے ہو اور کڑوا تو کرتے ہو. صفات آپ یہ بتاؤ میں نے تم سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت کے خلاف بولنا یہ ایمان ہے یا کفر ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں آپ سے اس متعلق آپ مجھ سے یہاں تک کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بغیر وضو کے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرا آپ کو کبھی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے دیوبندیوں نے لکھ دیا ہے کہ ہاں تم بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو. تیمم کو کہہ دیا ہوگا تیمم کے وہاں ذکر ہی نہیں ہے تیمم کی بات نہیں ہے. پوری بات اگر معلوم کا پتہ ایسا ہوگا بس کہ صاحب فلاں جگہ گئے ہوں گے وہاں کہیں نہیں گئے پانی پہ قدرت نہیں حاصل ہو پائی ہوگی تو تیمم کا ذکر ہو گیا ہوگا تو آپ آدھی بات کھا گئے ہوگا آدھی آپ نے نہ نور حسن ایسا کرتا ہی نہیں ہے. چلیے خیر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. باقی میرے پاس کتاب کا نام بتا دیتا ہوں کتاب کا نام پڑھ لیجیے حکایت اولیاء ہے. آپ کیوں مجھ سے جب میں آپ نے حدیث بیان کی 2 میں نے کہہ دی 2 آپ نے کر دی بات ختم. اچھا چلیے تو ٹھیک ہے اپنے والد کو سمجھا دیجیے گا ٹھیک ہے. آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں. چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے سمجھانا نہ سمجھانا وہ آپ کی مرضی ہے مگر اتنا تو کہہ دینا جو تم جہالت دکھاتے ہو نا یہ اتنی جہالت اچھی نہیں. آخری میری نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول کی صفات کہیں بیان کریں تو رحیمی کریمی کی زیادہ کریں.
हाँ तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका की शान व आज़मत बयान वो करता मैंने हूँ, सुन ली, ठीक वो है। मैंने सुन ली आपसे, वो मैंने सुन ली कि मैंने क्या देखा आपसे। तो आप हजरात ने तीसरा ऑडियो भी सुन लिया। अब नूर हसन साहब ने इनके बेटे ताहिर साहब से बोला कि आपका बाप बार बार कॉल करते हैं, उनको ज़रा समझाए, जाहिल जैसा बात ना करे हमसे। इसके बावजूद भी फिर इसने कॉल किया, और कॉल किया। अब उसमें क्या बोल रहा है आप हजरात सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी मुनाफिकत कर रहा है। अब ये बोल रहा है हम तो तुम्हें मुसलमान मानते हैं, ऐसा वैसा, मतलब तरह तरह की बातें कर रहा है। अब आप ही हजरात फैसला कीजिए ये कितने बड़े मुनाफिक है, शैतान है। सुने इस ऑडियो को। क्यों कॉल कर दिया भाई, क्यों कॉल कर दिया यार नूर भाई, और फिर सलाम भी कर रहे हो, इतने बेगैरत इंसान हो अरे यार। यार हम तो सलाम नहीं बोले, हम अल्लाह के रसूल के चाहने वाले हैं भैया। हम तो तुम मुसलमान समझ के सलाम करे, जो बात ईमानदारी नहीं उसी हम भूल जाए, हम तो इस बात को भूल जाए मगर हमारा भाई अगर हमारा रात से हट गया तो अल्लाह हिदायत देगा। चाहे मुझे दे अल्लाह हिदायत में हट जाऊँ और तुम हटो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, हम तो अल्लाह की हिदायत वो मांगेंगे। अल्लाह हर एक ईमान वालों जो रात से भटक गए अल्लाह सबको हिदायत दे कि अपने नबी की एक ही सुन्नत पर चलना और अच्छा अमल करने वाले बन। ये बताओ, जो तुम हर वक्त 24 घंटे खाली अमल का नाम लेके लोगों को बहकाते हो, क्या तुमको नहीं ये भाई नहीं ये बात बहकाना, सुन्नत का मामला बहकाना मतलब सुन्नत के मुकाबले पे तो कोई है किसी कोई माई के लाल की कोई कीमत ही नहीं है साले की दुनिया में इंसान की। अगर सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा तो दुनिया में भी इज्जत पाएगा और अल्लाह के यहाँ भी इज्जत पाएगा। और अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐ ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। और जन्नत में जाने की शर्त लगाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बता दी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती फिरका कौन सा है फिर आपके 72 फिरकों में? आपने फरमाया जन्नती फिरका वो है जो मेरे साहबा के चला। बस अब हम देख लें अपने अमल को कि हमारा अमल ये अल्लाह के नबी के साहबा के तरीके कह रही है। देखो सुन्नत तरावी पड़ जाती है, सुन्नत 20 मौक़िदा है और ये वाजिब करार दी गई। हालांकि ये सहाबा का अमल है, हज़रत उमर फारूक का, मगर इसको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसको जो कहा कि इसको जो शख्स बिदअत का है वो मतलब उसको गुमराह बताया जो बिदअत समझेगा, बल्कि ये कहा कि वाजिब है, सुन्नत मौक़िदा है और इसका न पढ़ने वाला गुनहगार होगा और खुदा के यहाँ पकड़ सबब बनेगा। अब बताओ तुम, हज़रत उमर फारूक का अमल हमारे लिए वाजिब करा है, सहाबा की इत्तिबा तो हमारे लिए वाजिब है। और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? अभी टाइम देता हूँ, बोल लीजिए, फिर इतनी देर मुझे भी बोलने का मौका देना, समझाने का मौका देना। हेलो हेलो। तो आप हजरात ने ये चौथा ऑडियो भी सुना तो देखा इमरान देवबंदी शैतान जब ये अपनी बात कह दिया, और जब नूर हसन साहब ने जब बात करने को आया तो ये भी कॉल कर करके फिर भाग गया। अब आप ही हजरात फैसला कीजिए, ये देवबंदी की मुनाफिकत जैसी चाल क्या कर सकते हैं। ऐसे होते हैं शैतान लोग।